बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें एक लड़की जो है वो उसके घर के सामने एक लैंड क्रूज़र खड़ी है और लड़की जो लैंड क्रूज़र से एक बंदा जो है वो उतरता है और उस लड़की को फिर हम देखते हैं कि वो लैंड क्रूज़र की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। इसी दरमियान इनमें थोड़ी छीना झपटी होती है और फिर वो लड़का जो है मोबाइल छीन लेता है और लड़की ज़बरदस्ती उससे मोबाइल लेने की कोशिश करती है और वो उसको गाड़ी के अंदर बिठा लेता है, यानी घसीट लेता है। अब नाजरीन, ये जो वीडियो थी इसके कुछ देर बाद ये एक इस लड़की, ये जो कोई 18-19 साल की ये लड़की है, इसकी भी स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें वो कहती है कि जी मुझे किडनैप किया गया है और मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती। मैं आपको बताती चलूँ नाजरीन कि सना यूसुफ की कुछ वीडियोस हैं, उनके साथ ही उसकी कुछ वीडियोस में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, उसके साथ अक्सर दिखाई देती है। उसका नाम है सुमैया हिजाब और ये जो आजकल स्कैंडल बना हुआ है ये है सुमैया हिजाब का। थोड़ा सा मैं आपको सुमैया जो है उसके बारे में बताती चलूँ कि सुमैया जो है इसके वालिद नहीं है, इनकी वालिदा और वालिद के बीच में सेपरेशन हो चुका है, जबकि एक भाई है, छोटा है, और वालिदा इनकी बहुत बीमार हैं और अभी एक जो भाई है वो इस काबिल नहीं है कि घर की ज़िम्मेदारियां उठा सकें। बहरहाल ये फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं अपने घर को। अब इन्होंने कहा कि जी मुझे ना सिर्फ ये कि किडनैप करने की कोशिश की गई बल्कि इसके अलावा मेरे साथ मुझे ये भी कहा गया कि मैं तुम्हारे चेहरे पे तेज़ाब फेंक दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। और सना यूसुफ सॉरी, जो सुमैया हिजाब हैं ये कहती हैं कि जी मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती, लिहाजा पुलिस जो है वो मुझे प्रोटेक्शन दे ले। ठीक है, प्रोवाइड की है सिक्योरिटी इनको पुलिस ने, बट इसके जो बिहाइंड स्टोरी है वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सुमैया हिजाब की। मैं नाजरीन, सुमैया जो है उन्होंने कहा कि जी ये लड़का जो है ये मुझसे आईफोन जो है वो छीन रहा था और फिर वो कुछ ट्रांजैक्शन दिखाती हैं कि जी इसने मुझसे इतने पैसे लिए। फिर इस चीज़ को वो खुद सामने आके मीडिया पे एक्सेप्ट भी करते हैं कि जी मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी और अब मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने इसको रिजेक्ट किया और रिजेक्शन के बाद ये सब कुछ हुआ। जबकि सुमैया हिजाब जो हैं, जब मैंने डिटेल ली इस पूरे वाक़े की तो मैंने ख़ुद कई जगह पे देखा कि जो ये लड़का है जिसके बारे में या जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, इसका नाम है जाहिद हसन। जाहिद हसन ना सिर्फ ये कि सुमैया हिजाब का एक बेस्ट फ्रेंड है बल्कि इसके अलावा उसका सुमैया हिजाब के घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था, किचन में इकट्ठे खाना बनाना, शुमाली इलाका जात की तरफ सैर व तफरी के लिए जाना और नाजरीन इसके अलावा उसके साथ होटलिंग, शॉपिंग और बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं अस्तगफिरुल्लाह जिसमें ये दोनों इतने क्लोज़ हैं कि ये बैठ के बड़े मतलब अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसा इनका तस्वीर हैं जिसमें ये दोनों शीशा पी रहे हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अब नाजरीन, साथ ही सुमैया ने कहा कि जी क्योंकि मेरे घर के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये मेरे घर रिश्ता भेजना चाहता था, लिहाजा मैंने रिश्ते से इनकार किया और मैंने कहा कि मैं अभी कुछ अरसा शादी नहीं करना चाहती। जबकि जाहिद हसन उसको प्रपोज़ कर रहा था और घर वालों को भेजना चाहता था और वो कहती है कि मैं पहले तो इसके साथ बहुत क्लोज़ थी, लेकिन जो सना यूसुफ का अंजाम हुआ उसके बाद मैंने अपने और इसके रिश्ते में स्पेस देना शुरू कर दिया। अब नाजरीन, ये तो बात बयानात जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो दिए सुमैया हिजाब ने, और दूसरी तरफ नाजरीन जो जाहिद है वो कह रहा है कि मैं ये
میرے ساتھ ریلیشن شپ میں تھیں، اور جو ویڈیو میں جو میں آئی فون ان سے چھین رہا ہوں، یہ آئی فون بھی میں نے ہی ان کو لے کے دیا ہے، تقریباً کافی مالیت کا ہے یہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی وائرل کی، جس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ان دونوں کا جو ریلیشن تھا وہ کس حد تک تھا۔ یعنی کہ کچھ لوگ تو فزیکل ٹرمز بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہوں ان کے، کیونکہ ان کی ویڈیو کچھ ایسا ہی بتا رہی ہیں۔ اب ناظرین، دوسری طرف زاہد حسین جو ہے، زاہد حسن، یہ لاہور کا رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، اور سمیہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب جیسا کہ سمیہ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد زاہد کو گرفتار کر لیا گیا، اور زاہد نے باقاعدہ جا کے تو اپنا بیان بھی دیا، ایک اسٹیٹمنٹ دی اس نے، کیونکہ 5 روزہ ریمانڈ لیا گیا تھا اس کا۔ اس نے کہا کہ جی میں جو ہوں وہ ایکسکیوز کرتا ہوں، یعنی کہ میں سوری کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں یہ ساتھ بتا رہا ہے، جو کہ ساری شاید میں بیان نہ کر پاؤں آپ کے سامنے۔ اب میں صرف ایک بات کہتی ہوں کہ جو ریجیکشن آپ آج کر رہی ہیں، اتنا لمبا 1.5 سال کے ریلیشن شپ کے بعد اکٹھے مری گھومنا، اور کھانا کھانا، ہوٹلنگ کرنا، نائٹ سپینڈ کرنا، اور اس کے بعد جناب شیشہ پینا گود میں بیٹھ کے، اور یہ ساری ریجیکشن جو آپ اب کر رہی ہیں، اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ جی یہ میں نے اسپیس دینا شروع کیا تو اس نے مجھے جو ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ تو ایک سوال آپ سے بنتا ہے کہ یہ ریجیکشن آپ اس وقت بھی تو کر سکتی تھیں جب اس نے آپ کو دوستی کی دعوت کی۔ آخر اتنا عرصہ ریلیشن شپ رکھنے کے بعد کیا وجہ تھی کہ اب آپ کو ثنا یوسف کی طرف دیکھ کے تو آپ کو لگا کہ آپ کو زاہد حسن کے ساتھ اب سپیس دینی چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں اس میں قصور دونوں کا ہے، کیونکہ میں ایک ویڈیو جو کہ میں ابھی آپ چلا تو نہیں سکتی، بٹ میں آپ کو ایک تصویر، اس کی کچھ تصویریں میں آپ کو دکھا سکتی ہوں اسی ویلاگ میں۔ اس میں یقین جانیں کہ باقاعدہ خود یہ کہتی ہیں کہ حسن میرا یار ہے، اور ایک دفعہ نہیں، یہ 3 دفعہ یہ بات کر رہی ہیں، اور باقاعدہ اپنے ایک ویلاگ میں یہ بات کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارے پھول ہیں جو وہ بھیجتا تھا ان کو، جو گفٹس دیتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ سارا یہ بتاتی تھیں، اور بار بار ایک ہی بات یہ دہراتی تھیں کہ جی حسن میرا یار ہے، حسن میرا یار ہے۔ اب چلیں، آپ نے سٹیپ لیا، بہت اچھی بات ہے، آپ نے حکومت سے سیکیورٹی مانگی، آپ نے سامنے آ کے اپنی باتوں کو بھی قبول کیا، اور اب یقیناً ایک شخص جو ہے وہ اس وقت ٹھیک ہے جیل میں ہے، گرفتار ہے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے باقاعدہ آ کے کہا کہ اس نے آپ کو کڈنیپ کیا، جبکہ اس بندے نے کہا کہ میں نے کڈنیپ نہیں کیا، شاید ویڈیو غور سے دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ چند سیکنڈ بعد ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس نے 15 پہ کال چلائی ہوئی تھی، ایک اس کا دوست تھا ساتھ زاہد کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ موبائل دو اس کو اور اس کو بولو کہ جائے، کیونکہ بہت انہوں نے ہوشیاری دکھائی کہ انہوں نے 15 پہ کال چلائی ہوئی تھی۔ اب میں صرف ایک بات کہوں گی جو ایسی بچیاں ہیں ان کے لیے، کہ یہ جو ٹک ٹاک پہ پہلے آپ آتی ہیں اور آ کے جناب جس طرح کی بھی آپ چیزیں، میں تو اس کو کھلم کھلا ایک بے حیائی کہوں گی کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں، اپلوڈ کرتی ہیں، بڑا ہی ایک عجیب سا کنٹینٹ ہوتا ہے جس سے ہماری جو نیو جنریشن ہے آٹومیٹیکلی ان پہ تھوڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جی دیکھیں فلاں تو یہ کر رہا ہے، اس کے پیرنٹس تو نہیں ڈانٹتے۔ اور میں نے اس ولاگ کرنے کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں خود پرسنلی کچھ ایسے فیملیز کو جانتی ہوں جو میرے اپنے جاننے والے ہیں، اور بہت اچھی پڑھی لکھی اور سمجھدار فیملیز ہیں، لیکن ان کے بچے بھی اس چیز سے نہیں بچ پائے،
اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، کبھی شوگر ہو جاتی ہے، اور یہ ٹینشنیں ان کو ایک ذہنی مریض بنا دیتی ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا یا ہماری بیٹی ہماری بات نہیں مان رہی۔ اب میں ایسی جو میری پہلی بات تو یہ کہ ٹک ٹاک جو ہے اور ایسے جو کنٹینٹ ہے ان کو بین ہونا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت برا اثر ہماری جنریشن پہ پڑے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے ولاگ بھی بنانا ہے، تو آپ کوئی اچھا کنٹینٹ بھی تو بنا سکتی ہیں، ایسا کنٹینٹ جس سے ہمارے لوگوں کو اویئرنیس ملے، کوئی معاشرے کی برائیوں کے بارے میں پتہ چلے، اور یا پھر جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی بات جو ہے اس کو اگر ہم پھیلاتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ ہے، اور ضروری نہیں کہ اس طرح کی بے حیائی یا فحاشی ہی پھیلائی جائے جس کو ڈاکٹر عفان اکثر کہتے ہیں کہ ننگ دڑنگ۔ اس ننگ دڑنگ سے نکلیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنورے گی، اور ایسے واقعات بھی رونما نہ ہوگے جو کہ ثنا یوسف کے ساتھ ہوا۔ اب سمیہ حجاب ٹھیک ہے، فی الحال آپ کو حکومت نے سیکیورٹی دی ہوئی ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ زاہد حسن جس نے آپ کے اوپر اپنا ٹائم سپینڈ کیا، اتنا پیسہ لگایا آپ کے ساتھ، اتنا اس نے وہ سنسیئرلی چلا، اور پھر اس نے رشتہ بھی بھیجنے کی بات کی، اور آپ نے بدلے میں جو کچھ کیا، تو کیا زندگی میں اگر کبھی اس کو موقع ملا تو کیا وہ آپ سے بدلہ نہیں لے گا؟ لہٰذا ظاہر ہے ایک ذہنی دباؤ آپ پہ بھی رہے گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے، برے کاموں کا ہمیشہ برا نتیجہ ہوتا ہے۔ ثنا یوسف، سمیہ حجاب، اس کے علاوہ آئے دن جتنے ٹک ٹاکرز ہیں ہم ان کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا اپڈیٹ کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ خدا کے لیے ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو دینی تعلیمات دی جائیں، دین کی طرف مائل کیا جائے، دینی ان کی تربیت ہو، اور وہ اس طرح کی بیہودگی اور اس طرح کی چیزوں سے نکلیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ان چیزوں پہ کتنے کتنے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔